میری غریب بہنوں، میرے بھائیوں، خدا رسول کا واسطہ یہ موقع ضائع نہ کرنا۔ 3 بار پڑھو کلمہ شریف کی قسم، کروڑ پتی بنو۔ یہ آخری موقع ہے، جمعرات ہے، 29 رمضان ہے، غوث پاک کا 100% مجرب وظیفہ ہے، جس نے پچھلے سال مجھے کلمہ شریف کی قسم کروڑ پتی بنایا۔ میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، میں نے کہا ہر غریب بیمار لاچار تک یہ عمل پہنچا دوں گا۔ اب میں آج آپ کے حوالے وہ راز، وہ تسبیح میرے دوستوں کروں گا، جس سے پچھلے سال تقریباً 2500 کے قریب بندہ مجھ سمیت کروڑ پتی بنا۔ میں نے پڑھا، لوگوں پر آزمایا، اور پھر آج آپ کے حوالے یہ چھوٹا سا عمل کروں گا۔ یہ موقع میرے دوستوں سال میں نہیں برسوں میں ایک بار ملتا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ رمضان کی اگر 29ویں تاریخ کو جمعرات پڑ جائے تو ایسا موقع برسوں بعد ملتا ہے، اور اس دن اگر کوئی بندہ یہ چھوٹا سا عمل پڑھ لیتا ہے، یعنی یا اللہ یا رزاق یا غنیو پہلا کلمہ، اور یا اللہ یا محمد کا یہ خفیہ کوڈ آخر میں یا اللہ یا محمد کے ساتھ ایک خفیہ جملہ شامل کرتا ہے، یعنی کہ اللہ پاک کے ذاتی نام کے ساتھ نبی پاک پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام کے، یعنی ذاتی نام کے ساتھ ایک ایسا جملہ شامل کرتا ہے جس سے خالی جھولیاں فوراً بھر جاتی ہیں، لوگ دروازے پر آ کر دے کر جاتے ہیں۔ میرے دوستوں دیکھیں، پچھلے سال ایسی بہنیں، ایسے بھائی، ایک بھائی کو 70 لاکھ روپے صرف 3 منٹ میں اللہ نے دیے۔ ایک بہن بتاتی ہے روتے ہوئے کہ میں نے آپ کا وظیفہ پڑھا اور مجھے اتنا ملا 29 تاریخ کو، اس آخری جمعرات کو، پھر پورا دن میں نے پڑھا۔ وہ کہتی ہے پورا دن ملا، رات کو پڑھا، رات کو ملا، یعنی پچھلے سال اس عورت نے بتایا کہ مجھے لاکھوں نہیں کروڑوں ملے۔ اس طرح 2500 بندے اس عمل کو پڑھ کے فقیر سے بادشاہ بنے۔ اب آپ نے سب سے پہلا وظیفہ کون سا پڑھنا ہے؟ دیکھیں، آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ یا رزاق یا غنیوں کو میری بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے، ایک ایسی ترتیب جو آج اس سے پہلے آپ نے نہ پڑھی ہوگی نہ سنی ہوگی۔ اب میرے غریب دوستوں، پہلے نمبر والے وظیفے کو بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے سمجھ لینا، کیونکہ اگر کوئی غریب پوری دنیا کی تسبیحات پڑھ پڑھ کے تھک چکا ہے تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، مجھ سے لکھوا لو 3 منٹ کے چیلنج کے ساتھ، ظالم ضدی شوہر قدموں میں، روٹھا محبوب قدموں میں، غریبی دور، قرضے دور، بیماری دور، بے اولادی دور، دنیا کی ہر مشکل ختم، ہر پریشانی ختم۔ دیکھیں، آپ نے پہلے وظیفے کو پہلے پڑھنا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، چوتھا، یہ تمام چیزیں پڑھنی ہے، صرف 1 منٹ میں پڑھ لو گے۔ پڑھنا اسی جمعرات کو ہے، 29 رمضان کو ہے، آخری موقع، آخری گھڑیاں، پھر یہ دن، یہ موقع نہ ملے گا، پھر یہ قسمت میں میرے دوستوں یہ موقع اگلے سال بھی شاید نہ آئے، یہ برسوں بعد ملے گا، ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ کیونکہ جس گھر میں بھی یہ تسبیح، یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں مالا مال ہوتا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا اللہ یا رزاق یا غنیوں کو ملا کر ایک خاص ترتیب سے پڑھنا ہے، جو آج اس سے پہلے آپ نے نہ پڑھی ہوگی نہ سنی ہوگی۔ اس سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھنا۔ دیکھیں، ویڈیو اسکپ نہ کریں، ہر چیز آپ نے باری باری سمجھنی ہے۔ اگر ویڈیو کاٹتے جائیں گے، اسکپ کرتے جائیں گے تو بہت بڑی دولت سے محروم ہو جائیں گے۔ دیکھیں میرے دوستو، جب آپ یا اللہ کہتے ہیں تو آپ کسی عام ہستی کو نہیں پکارتے، آپ اس رب کو پکار رہے ہیں جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جو بغیر حساب کے دیتا ہے، جو کہتا ہے ہو جا اور سب ہو جاتا ہے۔ یا اللہ کا مطلب ہے وہ ذات جو ہر کمی کو پورا کر سکتی ہے، وہ رب جو آپ کے دل کے چھپے ہوئے درد بھی جانتا ہے، اور وہی رب ہے جو فقیر کو بادشاہ بنا سکتا ہے۔ پھر جب آپ زبان پر لاتے ہیں یا رزاقو، تو گویا آپ رزق کے خزانوں کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ یا رزاقو وہ ہے جو چونٹی کو زمین کے نیچے رزق دیتا ہے، جو پرندے کو آسمان میں بھوکا نہیں سونے دیتا، جو سمندر کی گہرائی میں مچھلی کو بھی نہیں بھولتا، تو پھر آپ کیسے، یعنی آپ کو کیسے بھول سکتا ہے؟ یہ وہ نام ہے جسے دل سے پکارا جائے تو بند دروازے خود کھلنے لگتے ہیں، راستے خود بننے لگتے ہیں، اور رزق وہاں سے آتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر یا غنی وہ نام ہے جس میں دولت کا سمندر چھپا ہوا ہے۔ یا غنیوں کا مطلب ہے وہ جو خود کسی کا محتاج نہیں، اور جو جسے چاہے سب سے بے نیاز کر دے۔ جب بندہ سچے دل سے یا غنیوں کہتا ہے تو اللہ اس کے دل کو امیر کر دیتا ہے، پھر صرف پیسہ نہیں بلکہ سکون، عزت، برکت، سب کچھ نصیب ہونے لگتا ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک انسان خاموشی میں بیٹھا ہے،
आंखों में नमी, दिल में उम्मीद और ज़बान पर सिर्फ ये अल्फाज हैं, या अल्लाह, या रज़ाकू, या गनी। इसी लम्हे आसमानों में एक हरकत होती है, फरिश्ते मतवज्जो होते हैं और रब फरमाता है, मेरा बंदा मुझे पुकार रहा है, मैं कैसे खाली लौटा दूं। ये वो अल्फाज हैं जो किस्मत की लकीरें बदलते हैं, ये वो पुकार है जो गैब के दरवाजे खोल देती है। बस शर्त यह है, सच्चा दिल हो, यकीन कामिल हो और उम्मीद सिर्फ अल्लाह पर हो। फिर देखो किस तरह तंगी वसत में बदलती है और कैसे फिक्र गनी में तब्दील होता है। देखिए दोस्तों, तुमने जिंदगी में बहुत वजीफे पढ़े होंगे, लेकिन 29 रमज़ान जुमेरात साइन करवा लो, लिखवा लो। अगर ये 3 चीज़ें और आखिरी खुफिया जुमला तुमने पढ़ लिया, मैं दावे के साथ कहता हूँ गुर्बत और गरीबी की चीखें निकल जाएंगी। देखें, मुझे अक्सर लोग कहते हैं हम पर जादू है, बंदिश है, बदनज़र है। पूरा साल में इस्तिखारे करता हूँ, ये 3 मसले होते हैं जिसकी वजह से लोग तबाह हो चुके हैं। आप पर भी यकीनन जादू है, बंदिश है, बदनज़र है जो आपको खा गई है और हमेशा बर्बादी की तरफ लेकर जाएगी। आज पढ़ लो, खुदा का वास्ता, ये 3 चीज़ें और आखिरी जुमला 29 रमज़ान को जुमेरात को पढ़ लेना। आखिरी मौका है, जादू ख़त्म, बंदिश ख़त्म, बदनज़र ख़त्म और हमेशा इससे हिफाजत भी रहेगी। हर बीमारी ख़त्म, हर परेशानी ख़त्म, गरीबी ख़त्म, कर्ज़े ख़त्म। है मेरे गरीब, ए गरीब, खुदा रसूल का वास्ता। देखें, अब आप कहेंगे जनाब आली मैंने तो पहला कलमा बेशुमार बार पढ़ा, लेकिन बेटा जो मैं चीज़ पहले कलमे की तुम्हें बताऊंगा तुमने आज से पहले नहीं पढ़ी होगी। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखें, आखिर में मैं पूरा अमल अलग से भी रिपीट कर दूंगा, लेकिन पहले हर चीज़ को समझें, हर तरतीब, तादाद, तरीका समझे। देखें, 29 रमज़ान जुमेरात को पहला वजीफा पढ़ते ही अब आपने दूसरे नंबर वाले वजीफे को बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से समझना है। देखिए मेरे दोस्तों, आपने पहले कलमे को अपनी जिंदगी में बेशुमार बार पढ़ा होगा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये सिर्फ एक कलमा नहीं, ये पूरी ज़िंदगी का खुलासा है। ये वो नूर है जो अंधेरों को चीर देता है, ये वो ताकत है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। जब आप कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, तो गोया आप ऐलान करते हैं कि इस कायनात में ना कोई देने वाला है, ना कोई रोकने वाला है, ना कोई इज़्ज़त देने वाला है, ना कोई ज़िल्लत देने वाला है सिवाय अल्लाह के। ये अल्फाज इंसान को आज़ाद कर देते हैं लोगों के खौफ से, तंगी के डर से और किस्मत के वहम से। ये वो कलमा है जो फ़कीर को भी बादशाह बना देता है और कमज़ोर को भी मजबूत कर देता है। जब दोस्तों, फिर जब आप दिल से कहते हैं साथ में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो गोया आप इस दरवाजे पर पहुंच जाते हैं जहां से रहमतें बहती हैं, जहां से बरकतें उतरती हैं। ये वो निस्बत है जो इंसान को आसमान तक पहुंचा देती है, क्योंकि ये ऐलान है कि हम उस नबी के उम्मती हैं जिनके सदके रिज़्क़ में बरकत आती है, मुश्किलें आसान होती हैं और बंद दरवाजे खुल जाते हैं। ज़रा तसव्वुर करें, एक बंदा तन्हाई में बैठा है, दिल टूटा हुआ है, हालात सख्त हैं और ज़बान पर बस यही कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हर लफ्ज़ के साथ दिल हल्का होता जाता है, आंखें नम हो जाती हैं और आसमान पर एक सदा गूंजती है, मेरा बंदा मुझे पहचान रहा है, मेरे महबूब को मान रहा है, मैं इसे कैसे महरूम रखूं। ये कलमा सिर्फ ईमान नहीं, ये ख़जाना है। जो इसे दिल से पढ़ ले इसके लिए रास्ते बनते हैं, जो इसे यकीन से पढ़ ले इसके लिए ख़जाने खुलते हैं। रिज़्क़ हो, दौलत हो, सुकून हो, सब कुछ इसी कलमे से मेरे दोस्तों छुपा हुआ है। बस एक बात याद रखें, ये अल्फाज ज़बान से नहीं दिल से निकलने चाहिए। जब दिल गवाही दे, जब आंखें नम हो, जब यकीन कामिल हो, तो फिर देखें कैसे तकदीर बदलती है और कैसे रब अपनी रहमत के दरवाजे खोल देते हैं। मेरे दोस्तों, ये कोई मामूली अमल नहीं है, पूरे साल के इंतज़ार के बाद ये मौका आया है। मैंने पूरा साल एक एक घड़ी, एक एक लम्हा इंतज़ार किया है कि कब ये मौका आए, मैं रब को राज़ी करूं, मैं ख़जानों से अपनी झोलियां भरूं और आज ये मौका आ चुका है। देखें, पिछले साल मैंने इस अमल को सिर्फ जब पहली बार 29 रमज़ान जुमेरात को पढ़ा, मुझे बहुत मिला। मैंने 1 घंटे बाद फिर पढ़ा, मुझे फिर मिला, मुझे मिलता गया और मैंने अपने रिश्तेदारों को, गरीब बहनों भाइयों को, जिसने भी मुझसे राब्ता किया, मैंने उसे अमल दिया। और यकीन करें 3-3, 5-5 मिनट में मैंने लोगों को करोड़पति बनते हुए देखा है। अब आपने फौरी तौर पर देखे, पहले कलमे को आपने सिर्फ 3 बार पढ़ना है, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ना। आपने सबसे पहले पहला वजीफा जैसे ही देखें, आपने तन्हाई में बैठ के दुरूद शरीफ पढ़ लिया। 29 रमज़ान जुमेरात को मेरी वीडियो आपके सामने आए, आप दुनिया में कहीं भी हैं, आपने ये चारों चीज़ें पढ़नी हैं। और फिर जब आखिर में आप बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरह कौसर के साथ वो जुमला पढ़ेंगे, गौसे पाक फरमाते हैं वो जुमला बाद में ख़त्म होगा।
ہوگا، پہلے آپ کے ہاتھ میں دولت آئے گی، اور یہی سب کے ساتھ ہوتا ہے، رزق دروازے توڑ کر آتا ہے۔ میرے دوستو دیکھو، عید بھی قریب ہے، 1-2 دن رہتے ہیں عید میں۔ اگر اس عید میں تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور تم چاہتے ہو کہ تمہارے پاس بڑی گاڑی ہو، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 10-20 گاڑیاں ہوں، بنگلے ہوں، خزانے ہوں، دولت کی بارش ہو، تم جہاں جاؤ لوگ کھڑے ہو کر سلام کریں، اتنا آئے کہ تم اللہ سے کہو، اے مالک بس کر دے مولا، اے میرے مولا بس کر دے، اے میرے مولا مجھے نہیں چاہیے، اے میرے مولا میرا گھر بھر گیا، اے میرے مولا میری الماری بھر گئی، سب کچھ بھر گیا، میرے مولا بس کر دے مولا، مجھے نہیں چاہیے۔ یہ الفاظ کہہ دو تو سوچو تمہیں کتنا ملے گا، تم تھک جاؤ گے، تمہاری بیماری دور، ظالم شوہر قدموں میں، روٹھا محبوب قدموں میں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، پچھلے سال ایک بہن جس کے اوپر تقریباً 7 سے 8 سال سے ظلم ہو رہا تھا، ساس سسر شوہر دیورانی جیٹھانی پورے سسرالی ظالم بنے ہوئے تھے، ماں کے گھر بٹھایا ہوا تھا، 2 سالوں سے ماں کے گھر بیٹھی ہوئی، ظلم 7 سال سے ہو رہا ہے۔ میری بتائی ہوئی ترتیب سے عمل پڑا، بچے بھی ساتھ تھے، ظالم ضدی شیطان صفت شوہر قدموں میں گر کر معافیا مانگنے لگا۔ صرف آدھے گھنٹے بعد اس عورت نے کہا، یہ عمل نہیں جادو ہے۔ وہ کہتی ہے، آپ کا وظیفہ جیسے ہی پڑا پورا سسرالی آ کر پاؤں میں گر گیا۔ یہ اس عمل کی کرامت ہے۔ ایک بہن کہتی ہے کہ میری عمر 40 سال ہو گئی، رشتے نہیں آتے تھے، آئے تو اتنے آئے کہ لائنیں لگ گئیں، اور رشتوں میں ایسے رشتے آئے کہ لوگ لڑ پڑے کہ ہم یہاں کریں گے، وہ بولے ہم یہاں کریں گے، اور پھر ایسا رشتہ طے ہوا کہ آج وہ ملکہ بنی ہوئی ہے۔ یہی اس عمل کی کرم نوازی ہے۔ جس نے پڑھا جھولیاں بھری، جس نے پڑھا خزانے پائے۔ اب آپ نے فوری طور پر دیکھیں، اب آپ نے میرے دوستوں اس عمل کے 2 وظیفے پڑھنے کے بعد تیسرے نمبر پر دیکھیں، آپ نے یا اللہ یا محمد کے ساتھ بھی ایک جملہ پڑھنا ہے، پھر آخر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ دیکھیں، آپ نے سورہ کوثر کو بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج جیسے ہی تیسرے نمبر پر دیکھیں، آخری گھڑیاں ہیں، آخری جملے ہیں۔ اگر آج تم نے غفلت میں، لاپرواہی میں اس عظیم ویڈیو کو گوا دیا، یہ ساری چیزیں اگر تم نے مس کر دی، اے میرے غریب مرضی تیری ہے، زندگی تیری۔ دیکھیں، میں تو بتا کے چلا جاؤں گا، لیکن پڑھنا تم نے ہے، زندگی تم نے اپنی بدلنی ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں تمہیں سیدھا سچا وظیفہ بتا کے جاؤں گا۔ دیکھیں دوستو، کیونکہ اس عمل کا دیکھیں ایک وظیفہ قیمتی ہے۔ اس عمل کا جو پہلا وظیفہ ہے نا، خزانے سے بھرا ہوا ہے، پھر دوسرا تیسرا چوتھا تمام وظیفے مجرب ہیں، لیکن پڑھنے سارے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر ہیں۔ اب یہ نہیں کہ ایک وظیفہ پڑھ لیا تو پھر فون پر لگ گئے، دنیا داری میں لگ گئے، نہ میرے غریب نہ، یہ تمام چیزیں پڑھنی ہیں، تب جا کر حالات بدلیں گے، تب جا کر غربت اور غریبی کا جڑ سے خاتمہ ہوگا، تب جا کر لوگ دروازے بجا کر دے کر جائیں گے۔ اب آپ نے فوری طور پر عمل کا سب سے قیمتی وظیفہ جو عمل میں شامل کرنا ہے۔ دوستو، یا اللہ یا محمد، یہ وہ صدا ہے جو زمین سے اٹھتی ہے اور سیدھا عرش تک پہنچتی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں یا اللہ، تو آپ اس رب کو پکار رہے ہوتے ہیں جو آپ کی ہر سانس سے واقف ہے۔ جب آپ کے دل کی خاموش دعائیں بھی جو سنتا ہے وہ رب، جو خالی ہاتھ آنے والوں کو بھی خزانے دیتا ہے، جو ٹوٹے دلوں کو بھی عزت دیتا ہے، اور جو مانگنے والوں کو بھی خالی نہیں لوٹاتا۔ میرے دوستو، جب آپ کہتے ہیں یا محمد، تو گویا آپ اس دربار میں پہنچ جاتے ہیں جہاں سے رحمتوں کے دریا بہتے ہیں۔ یہ وہ نسبت ہے جس کے صدقے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکے ہوئے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور ناممکن بھی ممکن ہو جاتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، ایک بندہ رات کی خاموشی میں بیٹھا ہے 29 رمضان کو، یا صبح کسی وقت بھی، دن بھر میں، شام میں، رات میں، دنیا سے تھکا ہوا، حالات سے ٹوٹا ہوا، اور جیسے ہی اس نے 2 وظیفے پڑھ لی، یعنی کہ یا اللہ یا رزاقو یا غنیوں کو بتائی بھی ترتیب سے پڑھا، پھر پہلے کلمے کے ساتھ وہ جملہ لگایا جو فقیر کو بادشاہ بناتا ہے، پھر اس کے بعد یا اللہ یا محمد کے ساتھ یہ جملہ المدد کا آپ نے شامل کرنا ہے۔ دیکھیں، یا اللہ یا محمد المدد، اسی لمحے آپ کے اور آسمان کے درمیان پردے ہٹنے لگتے ہیں، رحمت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں، اور ایک نور اس کے دل میں اترنے لگتا ہے۔ یہ وہ پکار ہے جو تقدیر بدل دیتی ہے، یہ وہ تعلق ہے جو بندے کو زمین سے اٹھا کر آسمان سے جوڑ دیتا ہے۔ جب بندہ سچے دل سے کہتا ہے یا اللہ یا محمد، تو اللہ فرماتا ہے میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے اور میرے محبوب کا وسیلہ لے رہا ہے، میں اسے کیسے محروم رکھوں۔ یہ الفاظ صرف زبان کے نہیں، یہ دل کے راز ہیں۔ جب دل سے نکلیں تو فکر کو غنی میں بدل دیتے ہیں، تنگی کو وسعت میں بدل دیتے ہیں، اور اندھیروں کو نور میں بدل دیتے ہیں۔ بس ایک راز سمجھ لیں، یہ VIP راستہ ہے، ہر کسی کو نہیں ملتا، یہ ان لوگوں کو ملتا ہے جو سچے دل سے مانگتے ہیں،
تو یقین کے ساتھ پکارتے ہیں، پھر دیکھیں کیسے حالات بدلتے ہیں، کیسے رزق بڑھتا ہے، کیسے عزت ملتی ہے اور کیسے دل کو وہ سکون ملتا ہے جو دنیا کی کوئی دولت میں نہیں ہے۔ میرے دوستو، اب آپ نے دیکھیں یا اللہ یا محمد کو اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا۔ ویڈیو مت کاٹنا میرے غریب، کیونکہ ابھی چند سیکنڈ بعد تم اپنی زندگی میں 29 رمضان کا اس عمل کا پڑھنے کے بعد وہ تماشا دیکھو گے کہ تم کہو گے کاش میں نے یہ وظیفہ پہلے پڑھا ہوتا، کاش تم نے یہ وظیفہ مجھے پہلے دیا ہوتا تو میں اتنے سال یوں ہی در در کی ٹھوکریں نہ کھاتا، میں لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتا کہ مجھے 500 دے، مجھے 1000 دے، نہ میرے غریب نہ۔ اگر ساری زندگی مانگنے مونگنے میں گزر چکی ہے، اگر لوگوں نے بڑا ذلیل کیا ہے، لوگوں نے غربت اور غریبی کے تانے دیے ہیں کہ تو یوں ہی غریب رہے گا، تو یوں ہی در در کی ٹھوکریں کھائے گا، تو میرے غریب آج 4 چیزیں ہیں، اور خاص طور پر غوث پاک فرماتے ہیں یہ آخری جملہ اتنا قیمتی ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں تیرے ہاتھ میں عمل ختم ہو رہا ہوگا، تسبیح کا دانہ گر رہا ہوگا، آخری وظیفے کا آخری دانہ گرنے سے پہلے اگر دولت نہ ملی تو میرا گریبان پکڑ لینا، یہ غوث پاک کا وعدہ ہے۔ اللہ کی قسم یہ وظیفہ سچا ہے، میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں، لیکن چیلنج میرا 3 منٹ کا ہے۔ دیکھو میرے دوستو، لیکن یہ 4 چیزیں 400 کروڑ کا سچا وظیفہ درود شریف پڑھ کے شروع کرنا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جناب عالی مجھے درود شریف نہیں آتا۔ دیکھو اگر درود شریف نہیں آتا تو پڑھنا سیکھو۔ دیکھیں درود ابراہیمی بہت آسان ہے، ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لینا، اللہ والو صلی اللہ علی محمد پڑھ لینا، اللہ والو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لینا، کوئی سا بھی درود شریف پڑھنا۔ 29 رمضان جمعرات کو میری ویڈیو آپ کے سامنے آئے، آپ دنیا میں کہیں بھی ہے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا کے جس شہر میں، جس گاؤں میں، گلی میں، محلے میں آج 29 رمضان جمعرات کو آپ نے پہلے اس عمل کو سمجھنا ہے، کیونکہ یہ آپ کی زندگی کو بدلنے والا عمل ہے، آپ کی زندگی کو فقیری سے بادشاہی میں لے کر جانے والا عمل ہے۔ تو پہلے اس عمل کو سمجھو، بار بار ویڈیو اسکپ نہ کرو، کیونکہ درمیان میں آپ لوگ ساری چیزیں مس کرتے جاتے ہو اور پھر آ کر مجھے دیکھیں میں نے آپ کو 2 وظیفے پہلے بتائے، دوبارہ سمجھ لیں، پھر تیسرے پر یا اللہ یا محمد کو ایک جملے کے ساتھ جو بتایا میں نے المدد کا، اس کے ساتھ پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں آپ نے میرے دوستوں سورہ کوثر کے ساتھ وہ جملہ جس نے فقیروں کو بادشاہ بنایا، ایک ایک وظیفہ خزانے سے بھرا ہوا ہے۔ دیکھیں یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ کوئی بنا بنایا وظیفہ نہیں ہے کہ 2 بار یہ پڑھ لے، 3 بار وہ پڑھ لے تیرے کام بن جائیں گے۔ دیکھیں آپ نے یا اللہ یا رزاق یا غنیوں کو اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن غوث پاک فرماتے ہیں لیکن جب آج آپ 29 رمضان جمعرات اکٹھی ہو جائے اور جب آپ اللہ کے 3 پیارے ناموں سے یا اللہ، اللہ پاک کا ذاتی نام ہے، اس میں اللہ کے 99 نام شامل ہیں، اسی میں یا رحمان بھی ہے، یا رحیم بھی ہے، یا کریم بھی ہے، اور ساتھ میں یا رزاقو، جس کا مطلب ہے اے رزق دینے والے، اے دولت دینے والے، اے غیبی خزانے دینے والے۔ اب آپ نے ساتھ میں یا غنی، جس کا مطلب ہے اے غنی کر دینے والے، اے غیبی دولت عطا کرنے والے۔ اب آپ نے ان تینوں کو الگ الگ تو بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن اے میرے غریب، اے میرے تنگ دست دوست، اے میری پریشان بہن، آج کے بعد غریبی نہ رہے گی، نہیں آج کے بعد غریبی نہیں رہے گی۔ یہ میرا چیلنج ہے پوری دنیا کو، پوری دنیا کے ہر غریب کو میرا چیلنج ہے۔ 3 منٹ میں اگر تیری غریبی نہ ختم ہو تو مجھے جوتے سے آ کر مارنا، لیکن یہ 4 چیزیں تم نے پڑھنی ہے۔ اب آپ نے پہلا وظیفہ جو میں نے بتایا، ترتیب بتائی، طریقہ بتایا، دوبارہ سمجھ لیں، ہر چیز بار بار سمجھاؤں گا، میں کہیں جا نہیں رہا، میں آیا ہوں اللہ کو، یعنی کہ اللہ سے اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے۔ میں نے پچھلے سال اللہ سے وعدہ کیا تھا، میں نے کہا تھا اللہ جی اگر میرا وظیفہ کامیاب ہو گیا تو میں ہر غریب، بیمار، لاچار تک کی عمل پہنچاؤں گا، اور آج میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، آج پوری دنیا کے ہر غریب تک، بیمار تک کی عمل پہنچاؤں گا۔ اب آپ نے دیکھیں جیسے ہی آپ نے 29 رمضان کو اس عمل کو سمجھا تو سب سے پہلے آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گھر میں، دکان میں، دفتر میں، کہیں بھی ایک مرتبہ جو میں نے درود شریف آپ کو بتایا، کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، صلی اللہ علی محمد پڑھیں، اللہ والو کوئی سا بھی درود شریف ایک بار پڑھ کر اس عمل کا آغاز کریں۔ اب آپ نے فوری طور پر
عمل کا پہلے نمبر والا وظیفہ جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اے میرے غریب دوست، آپ نے جیسے ہی درود شریف پڑھ لیا کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہے، پھر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اور دیکھیں اگر آپ میں سے کوئی بہن بھائی کہتا ہے کہ جناب علی مجھے درود شریف نہیں آتا، تو بس آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ دیکھیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو درود شریف پڑھنا نہیں جانتے، تو یہ نہ ہو کہ درود شریف نہ آتا ہو تو عمل ہی چھوڑ دے۔ دیکھیں یہ عمل چھوڑنے والی چیز نہیں ہے، یہ غربت اور غریبی کا آخری حل ہے، یہ بیماری دور، قرضے دور، بندش دور، دنیا کی ہر مشکل ہر پریشانی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا 3 منٹ کے چیلنج کے ساتھ۔ اب آپ نے جیسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، 29 رمضان جمعرات کو میری ویڈیو دیکھنے کے بعد، عمل سمجھنے کے بعد، جیسے ہی تنہائی میں بیٹھ کر ایک بار بسم اللہ پڑھا، تو اب آپ نے پہلا کلمہ جو میں نے بتایا، یا اللہ یا رزاق یا غنی، یا اللہ یا رزاق یا غنی، یا اللہ یا رزاق یا غنی، دنیا کے سب سے قیمتی وظیفے کو جس تعداد میں میں نے بتایا اسی تعداد میں پڑھنا ہے۔ یعنی کہ آپ نے یہ وظیفہ میرے دوستو صرف اور صرف 3 بار ہی پڑھنا ہے۔ پھر آپ کو جو میں نے دوسرا وظیفہ بتایا، پہلا کلمہ اور اللہ پاک کا نام میرے دوستو یا وہابو، جو ترتیب بتائی اسی ترتیب سے پڑھنی ہے، پوری ڈیٹیل میں نے آپ کو سمجھا دی ہے۔ پھر اس کے بعد یا اللہ یا محمد المدد، تیسرے نمبر والے وظیفے کو بھی آپ نے میری بتائی ہوئی ترتیب تعداد میں تینوں کو ملا کر ہی پڑھنا ہے۔ اور پھر چوتھے نمبر پر دیکھیں آخر میں پھر میں بتا دوں گا، لیکن پہلے چوتھا وظیفہ سمجھ لیں تاکہ آپ کو یہ پورا عمل آپ کے ذہن میں اتر جائے، اور آپ جیسے ہی آخری وظیفہ کمپلیٹ کریں سورہ کوثر کے ساتھ وہ آخری جملہ جس نے دنیا میں دھوم مچائی ہوئی ہے، جو بھی بندہ یہ جملہ سورہ کوثر کے ساتھ اس عمل میں پڑھے گا انشاءاللہ اس گھر کا بچہ فقیر سے بادشاہ بن جائے گا۔ 3 منٹ میں انشاءاللہ زندگی سنور جائے گی۔ دیکھیں اب آپ نے فوری طور پر میرے دوستو اس عمل کا سب سے قیمتی وظیفہ جو کہ اس عمل کے آپ نے آخر میں پڑھنا ہے، دیکھیں آپ نے اپنی زندگی میں اللہ پاک کے بہت سے نام پڑھے ہوں گے، لیکن آج میں آپ کو میرے دوستو ایسا نام بتاؤں گا جس سے آپ نے سورہ کوثر کے ساتھ پڑھنا ہے، اور سورہ کوثر کے ساتھ آپ نے اس نام کو اپنی زندگی میں شاید پہلے نہ پڑھا ہو۔ یہ نام جانتے ہیں کون سا ہے؟ پہلے آپ سورہ کوثر کو سمجھ لیں۔ دیکھیں آپ نے سورہ کوثر کتنی بار پڑھنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 29 رمضان جمعرات آخری موقع، 3 خفیہ وظیفے دولت کے سلطانی وظیفے پڑھتے ہی آپ نے اس عمل میں صرف ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اور دیکھیں سورہ کوثر کے بعد جو اللہ پاک کا نام پڑھنا ہے نا، آپ نے اللہ پاک کے بہت سے نام پڑھے ہوں گے، جیسے شروع میں آپ نے 3 نام پڑھے، یا اللہ یا رزاق یا غنی، اس طرح آپ نے بہت سے نام پڑھے ہوں گے، لیکن یہ نام میرے دوستو آپ سے ہمیشہ چھپایا گیا۔ لیکن آج میں اپنے سینے کا راز، اپنے کلیجے کا راز، اپنے جگر کا وہ ٹکڑا، وہ خزانہ آپ کے حوالے کروں گا جسے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آپ غریب نہیں رہیں گے، آپ بیمار نہیں رہیں گے، آپ پریشان نہیں رہیں گے۔ دیکھیں آپ نے جیسی 29 رمضان جمعرات کو یا اللہ یا رزاق یا غنیوں کو پڑھا، پہلے کلمے کے ساتھ آپ نے یا وہابو کو پڑھا، اور یاد رکھیے گا پہلا کلمہ اور یا وہابو جب دونوں اکٹھے ہو جائیں تو مانگنے والے بانٹنے والے ہاتھ بن جاتے ہیں، اسی لیے یہ عمل اثر کرتا ہے۔ اس عمل کا ایک ایک وظیفہ خزانے سے بھرا ہوا ہے۔ دیکھیں بار بار ویڈیو اسکپ نہ کریں، میں بار بار آپ کو سمجھاتا ہوں، لیکن آپ ہیں کہ بار بار میں دیکھ رہا ہوں ویڈیو کاٹے ہی جا رہے ہیں۔ یہ دوستو یہ ویڈیو نہیں کاٹ رہا، تو اپنی قسمت پر کلاڑی مار رہا ہے، اپنی قسمت کو تو برباد کر رہا ہے نہ میرے غریب نہ۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے اس عمل کے دیکھیں دوسرے نمبر والے وظیفے کو پڑھ لی۔ دیکھیں اس عمل کا دوسرا وظیفہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، یعنی کہ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دیکھیں آپ نے جیسے ہی درود شریف پڑھ کے عمل شروع کیا، بسم اللہ پڑھا، یا اللہ یا رزاق یا غنیوں کو پڑھ لیا، پھر پہلے کلمے کو جو میں نے تعداد بتائی 3 بار پڑھ لیا، پھر پہلے کلمے کو پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر یا وہابو 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 کو 21 بار پڑھنا ہے۔ جو تعداد میں نے پہلے بتا دی اسی کو میں نے دوبارہ آپ کو سمجھا دیا، ہر چیز بار بار سمجھا دی ہے۔ پھر اس کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے کھڑے نہیں ہونا۔ دیکھیں یہ نہ ہو کہ ایک وظیفہ پڑھ لیا پہلا وظیفہ تو پھر فون پر لگ گئے، پھر آ کر دوسرا پڑھا، نہ میرے غریب نہ۔ اس عمل کو فون میں، دنیا داری میں، ٹک ٹاک میں نہ گوا دینا، کیونکہ یہ عمل میرے دوستو یہ موقع برسوں بعد ملتا ہے۔ ایک طرف پوری دنیا کی دولت ہے، اس عمل کو پڑھنے کے بعد خزانے ہیں، بیماری دور، پریشانی دور، قرضے دور، ظلم دور، ہر طرح کی مشکل پریشانی دور، غیبی دولت کی بارش شروع پڑتے ہی، اور دوسری طرف پورے سال کی در در کی ٹھوکریں ہیں۔ اب مرضی آپ کی ہے، یا تو یہ عمل پڑھ کے اپنی زندگی سنوار لو یا پوری زندگی در در کی ٹھوکریں کھاؤ۔
اب میں نے آپ کو 3 وظیفے بتا دیے ہیں، یا اللہ یا رزاق یا غنی، پہلا کلمہ یا وہبو، یعنی کہ دوسرے نمبر پر آپ نے 2 وظیفے پڑھنے ہیں، پہلے کلمے اور یا وہبو کو دوسرے نمبر پہ پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر جو میں نے وظیفہ بتایا یا اللہ یا محمد کے ساتھ یہ جملہ آپ نے لازمی شامل کرنا ہے جو میں نے پہلے بتایا، یعنی کہ یا اللہ یا محمد کو تو آپ نے بہت بار پڑھا ہے، لیکن آج یا اللہ یا محمد کے ساتھ المدد کو شامل کرنا ہے، یعنی کہ پورا ایک وظیفہ بن جائے گا، اور جس تعداد میں نے بتایا اسی تعداد میں پڑھ لیجیے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ دیکھیں آپ نے سورہ کوثر کو بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج میں آپ کو سورہ کوثر کا ایسا راز، ایسی تسبیح، ایسا خزانہ میرے دوستو جو شاید آپ نے آج سے پہلے نہ پڑھا ہو، اللہ پاک کا ایک ایسا نام میرے دوستو، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین کو 7 بار پڑھ کر آخر میں درود شریف پڑھ کے مانگیے گا، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ عمل اچھی طرح سمجھ لیجیے گا، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔